ایمان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے تھے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھیا حاضر ہوئی، اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، آپ ولایت کے منصب پر فائز ہیں، مگر آپ میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجئے۔ ارشاد فرمایا پوچھو۔ کہا یہ بتائیے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی کے بال؟ اگر عقل سے پوچھو تو یہ سوال بے وقوفانہ ہے، جاہلانہ ہے، کھٹیا سوال ہے۔ عام انسان سے بھی پوچھو، وہ تو ولی تھے نا، عام مسلمان سے بھی پوچھو یہ سوال کیسا ہے، اور عام مسلمان کے سامنے بھی اگر کوئی یہ سوال کرے تو وہ شاید اس کو مارے گا۔ کیسی بے وقوفانہ بات کر رہا ہے، جاہلانہ بات کر رہا ہے کہ کتے کی دم اچھی ہے یا میری داڑھی کا بال؟ کیا تو داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہا؟ داڑھی تو اسلام میں ہے، داڑھی تو واجب ہے، داڑھی تو سنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری سنت ہے، ہر نبی نے داڑھی رکھی، اور آقا علیہ السلام کی پسندیدہ سنت ہے۔ اس کا مذاق اڑانا یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ داڑھی شاعر اسلام میں سے، اسلام کی نشانی ہے، اس کا ادب، اس کا احترام یہ مسلمان پر لازم ہے۔ تو عام بندے سے اگر سوال کرے کہ کتے کی دم اچھی یا داڑھی کا بال تو وہ مارے گا اسے۔ کیسا بے وقوفانہ سوال کر رہا ہے؟ کتے کی دم کو، ناپاک کو آپ داڑھی سے ملا رہے ہو، سامنے والا مارے گا، چھاڑے گا، ذلیل و رسوا کرے گا۔ لیکن بڑھیا نے، وہ ولی تھے نا، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ کا ولی باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس بڑھیا سے کہا تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ بڑھیا حیران ہو گئی، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، کیسے جواب نہیں ہے؟ سیدھا سیدھا کہہ دے داڑھی کی بال تمہارے کتے کی دم سے اچھی ہے، اس میں کون سا کچھ چھپانے والی بات ہے؟ کون سا قرآن و حدیث میں کوئی ڈھونڈنے والی بات ہے؟ کوئی اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، شرح پڑھیں تو ہی جواب آئے گا؟ یہ تو چھوٹا بچہ بھی بول سکتا ہے بھائی داڑھی اچھی ہے، مگر آپ زمانے کے عالم بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اگر آپ نے اسے کہا تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ بڑھیا چلی گئی۔ آپ کے غلام جو خادمین وہاں موجود تھے ان میں سے ایک نے پوچھا حضرت یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، آپ جواب دے دیتے، آپ کہہ دیتے داڑھی کے بال اچھے ہیں۔ یہ کون سا سوچنے والا مسئلہ تھا کہ آپ نے اسے خالی لوٹا دیا؟ اب وہ کیا سوچے گی؟ اتنے بڑا عالم، اتنے بڑے ولی، اتنی بڑی اللہ نے ان کو شان عطا کی ہے، مگر ایک چھوٹے سے سوال کا جواب بھی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری نظر میں یہ بہت چھوٹا سوال ہے، مگر میری نظر میں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس کا جواب میں تب دے سکتا ہوں جب بایزید کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ جب تک میں زمین پر ہوں، دنیا میں ہوں، اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگرچہ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں، لاکھوں مرید، کروڑوں چاہنے والے ہیں، مگر میں زندہ ہوں، اور مجھے دنیا میں اگرچہ اللہ نے عزت، مقام و مرتبہ دیا ہے، مگر میرا خاتمہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کو تو سوائے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میری داڑھی کے بال تمہارے کتے کی دم سے اچھے، اور میرا خاتمہ اللہ نہ کرے اگر کفر پر ہو گیا تو مجھے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو پھر داڑھی کے بال اچھے کہاں؟ پھر تو کتے کی دم ہی اچھی ہے۔ اگر میں دوزخ میں جلوں، ہمیشہ رہوں، تو اس سے اچھا تو کتا ہے، کم از کم وہ دوزخ میں تو نہیں جائے گا۔ اور اگر میں کہہ دیتا کہ میری داڑھی کے بال اچھے، کیسے کہوں؟ خاتمہ تو ایمان پر ہوا ہی نہیں ہے، کیا پتا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا یا دوزخ میں ڈالے گا۔ فکر آخرت، ایمان کی اہمیت کتنی تھی ایک ولی کے دل میں، اور میرے اور آپ کے اندر ایمان کی اہمیت کتنی ہے، اس پر اپنے آپ کا جائزہ لیں۔
وصال ہو گیا۔ وصال کے کچھ عرصے بعد اسی بڑھیا نے آپ کو پھر خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو باجی بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک باغ میں سیر کر رہے ہیں، اور آپ کا گزر جب اسی بڑھیا سے ہوا تو بڑھیا نے آپ کو دیکھتے ہی سلام کیا، روکا، آپ رکے، قریب آئی، کہا حضرت میرے سوال کا جواب تو دے، یاد ہے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے فرمایا اس کا جواب میرے پاس دنیا میں نہیں ہے، ہاں مرنے کے بعد جواب دے سکتا ہوں۔ اب بتائیے، اب تو آپ کا وصال ہو گیا ہے، لیکن اب جواب دیجئے کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے ارشاد فرمایا، بڑھیا میری داڑھی پوری نہیں، میری ایک داڑھی کا بال بھی تمہارے کتے سے کئی لاکھوں کروڑوں گنا افضل والا ہے، بہتر ہے، افضل و اعلیٰ ہے، ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، موازنہ ہی نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں ہے ان کا آپس میں۔ میری داڑھی کا ایک ایک بال تمہارے کتے سے بلکہ فرما لاکھوں کروڑوں درجے افضل والا ہے۔ بوڑھیا نے کہا کیوں؟ یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ داڑھی عظمت والی ہے، شرافت والی ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، مگر آپ نے دنیا میں جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا دنیا میں جواب کیسے دیتا؟ اس وقت بایزید زندہ تھا، میرا خاتمہ کفر پر ہوگا یا ایمان پر ہوگا مجھے اس کی فکر لائق تھی، لیکن اب میرا خاتمہ ایمان پر ہو چکا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں جواب دے رہا ہوں کہ اللہ نے میری داڑھی کو تمہارے کتے کی دم سے افضل والا بنایا ہے۔ کیوں؟ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور میرے رب نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، لہٰذا میری داڑھی کا ایک ایک بال تمہارے کتے اور اس جیسے جانوروں سے کروڑوں درجے افضل والا ہے۔ بڑھیا نے پوچھا کس عمل کے سبب اللہ نے بخشا؟ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا دیکھ نہیں رہی، جنت کے باغ کی سیر کر رہا ہوں، سیر کرتے کرتے جنت میں ہوں۔ کہا آپ جنت؟ فرمایا ہاں، قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا اچھا یہ تو بتائیے کس عمل کے سبب اللہ نے آپ کو بخشا؟ عمل کیا تھا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، نیک اعمال، میں اور آپ جو عمل کرتے کیا ان میں کوئی عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے بایزید بستامی کا خاتمہ ایمان پر فرمایا اور قبر کو جنت کا باغ بنایا؟ فرمایا ما فعل اللہ بکا، کیا سلوک کیا؟ کہا اللہ نے بخش دیا۔ کہاں بھیجا؟ کہا جنت میں۔ عمل کیا تھا؟ اب وہ عمل کیا تھا یہ سنیے، آج کے جمعہ کا یہی پیغام ہے، اس کو اپنے پلے باندھ کر اس پر عمل کر کے زندگی گزاریے، یہاں بھی کامیاب ہوں گے، قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، بڑھیا نے کہا کس عمل کے سبب بخشا؟ فرمایا عمل تو تھا ہی نہیں، میں جب اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے کریم رب نے مجھ سے پوچھا بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے دنیا میں تمہیں انسان بنایا، سوچے یہی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی دی ہے، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تجھے مسلمان بنایا، تجھے ایمان کی طاقت دی، مال دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، مرتبہ دیا، دین کا بہت بڑا منصب دیا، عالم بنایا، اپنے زمانے کا تجھے سب سے بڑا ولی بنایا، مگر تو بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بڑھیا کو جواب دیتے ہوئے فرمایا میں نے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں جواب دیا، میں نے عرض کیا اے اللہ تیرا ہی بنایا ہوا قانون ہے، تیری ہی دنیا جو تو نے بنائی ہے، اسی دنیا کا یہ قانون ہے کہ چھوٹا جب بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ نہیں، بڑا یہ نہیں پوچھتا کیا لے کر آئے ہو، بلکہ بڑا یہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ آپ جب کسی منسٹر کے پاس جائیں گے، جج کے پاس جائیں گے، قاضی کے پاس جائیں گے، کسی دنیاوی یا دینی عہدے دار کے پاس جائیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کیا لائے ہو، اگر کہے گا تو یہ تو رشوت ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے اور واقعی مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، حکمران ہے، اس کو منصب اللہ نے دیا ہے، اور واقعی اگر وہ اپنے منصب کی پاسداری کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ٹھیک ہے چھپ کر لیتے ہیں، اس کا انکار نہیں، مگر سارے بھی ایسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر منہ زبانی سب کے سامنے کوئی یہ نہیں کہے گا میرے لیے کیا لایا بھائی، اگر یہ جواب دے گا، یہ سوال کرے گا تو سننے والا سمجھے گا رشوت مانگ رہا ہے،
کیا لایا ہے پہلے یہ بتا، پھر تیرا کام کروں گا. یہ تو رشوت ہے، یہ تو حرام ہے. تو عرض کیا اے اللہ تیری دنیا کا بنایا ہوا قانون ہے، تیرے محبوب نے جو اسلامی طریقہ دیا، اس اسلامی طریقے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چھوٹا جب بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بڑا چھوٹے سے یہ نہیں پوچھتا کیا لے کر آیا میرے لیے، بلکہ بڑا یہ پوچھتا ہے اے آنے والے تو کیا لینے آیا ہے. تو میں تو چھوٹا ہوں، تیری ذات سب سے عرفہ والا ہے، تو سب کا خالق و مالک ہے، تو ہی سب کی پرورش کر رہا ہے، تو ہی سب کو پال رہا ہے، تو ہی سب کو روزی دے رہا ہے. ساری کائنات کا نظام تیرے دست قدرت سے چل رہا ہے. یا اللہ میرا تو یہاں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو لہٰذا اب یہ کہنا بایزید میرے لیے کیا لایا ہے، میں تو کچھ دے ہی نہیں سکتا. تیری رحمت اب یہ پوچھے کہ کیا لینے آیا ہے. تو آپ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا پھر کیا لینے آیا ہے. چلو لایا نہیں ہے تو لینے کیا آیا ہے، یہ تو سوال بنتا ہے. خود ہی کہا، بڑا چھوٹے سے یہ کہتا ہے کیا لینے آیا ہے. تو ارشاد فرمایا پھر بایزید بتا تو لینے کیا آیا ہے. اب بایزید بستامی پر کروڑ السلام رب کی بارگاہ سے کیا مانگا، عرض کیا اے اللہ میں تجھ سے تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا ایک چھیٹا لینے کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں کہا مجھے بخش، اللہ والوں کی سوچ دے کے کتنی تھی. یہ نہیں کہا مجھے جنت میں داخل کر، یہ نہیں کہا مجھے جہنم سے بچا، یہ نہیں کہا مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. عرض کیا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کے دریاؤں سمندروں میں سے ایک چھیٹا لینے کے لیے آیا ہوں. اتنا کہا، فرماتے بوڑھیا میں رو پڑا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آیا. ارشاد فرمایا بایزید بستامی تم نے حقیقی معنوں میں ہماری رحمت کو پہچان لیا، جاؤ ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے تمہاری بخشش فرما کر تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. آپ نے فرمایا بوڑھیا مجھے میرے رب نے نماز روزے زکوٰۃ صدقہ خیرات سے نہیں بلکہ اس عمل کے سبب بخشا کہ میں جب زندگی گزارتا تھا تو اگرچہ میری زندگی کیسی ہوتی تھی، نہ عبادت پہ ناز ہوتا تھا نہ کسی عمل پہ ناز ہوتا تھا، اگر ناز کرتا تھا تو صرف رب کی رحمت پہ ناز کرتا تھا کہ میں جیسا بھی ہوں اللہ بڑا کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اگر اس نے اپنی رحمت کا ایک چھیٹا بھی مجھ پر ڈال دیا تو یہی ایک چھیٹا میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اب میں اور